بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی کے بعد پاکستان اب ابھرتی ہوئی معیشتوں کے نمایاں بلاک یعنی برکس میں شمولیت کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ برازیل، روس، چین، بھارت اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ایک بلاک تشکیل دیا گیا تھا اور جس کا مقصد امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایک کرنسی لانچ کرنا تھا۔ اس بلاک برکس نے حال ہی میں مشرق وسطی کے بااثر ممالک جیسے مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو شامل کرنے کے لیے اپنی رکنیت کو بڑھایا ہے، جبکہ SCO اور برکس میں کچھ باتیں مشترک ہیں۔ خاص طور پر چین، روس اور ہندوستان کا ڈومینیٹنگ کردار ایک اہم امتیاز کے طور پر سامنے آیا ہے۔ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنیادی طور پر ایک یوریشین تنظیم تھی جو یورپ اور ایشیا کے ممالک کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر ایک سیکورٹی فوکس کے ساتھ قائم کی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اقتصادی تعاون کو شامل کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کو وسیع کر رہی۔ دوسری طرف برکس ابتدائی طور پر عالمی تنظیموں میں مغربی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہلکے پھلکے اقتصادی اتحاد کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا، لیکن آپ خود کو ابھرتے ہوئے عالمی نظام میں زیادہ نمایاں سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے بھی یہ اتحاد پوزیشن لے رہا ہے۔ پاکستان کا شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کا فیصلہ ایک اسٹریٹجک اقدام تھا اور برکس کی رکنیت کے لیے اس کی کوششیں عالمی سطح پر اپنی آزادی پر زور دینے کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ تاہم اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان بااثر بلاکس میں شامل ہونے سے ٹھوس اقتصادی فوائد حاصل کر سکتا ہے؟ تاریخی طور پر پاکستان کو اس طرح کی بڑی تنظیموں میں شرکت سے معاشی طور پر زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر یہ 1948 میں جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفز اینڈ ٹریڈ GATT گیٹ کے بانی ممبروں میں سے ایک تھا۔ یہ معاہدہ وسیع پیمانے پر تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے اور عالمی انضمام کو بڑھانے میں سب سے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ تاہم پاکستان نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا عدم دلچسپی کی وجہ سے اس تنظیم کی رکنیت بڑی مشکل سے حاصل کی۔ بعد ازاں جب GATT کو 1995 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شامل کیا گیا تو پاکستان دوبارہ اس کا بانی رکن بن گیا۔ اس کے باوجود ملک نے اپنے بین الاقوامی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی تجارتی پالیسیوں میں اصلاحات کے لیے کم سے کم کوشش اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف بہت سے ترقی پذیر ممالک خاص طور پر چین اور ویتنام نے اس تنظیم میں شمولیت کے بعد اور اپنی ملکی پالیسیوں کو بین الاقوامی وعدوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کر کے اپنی بین الاقوامی تجارت اور عالمی انضمام کو نمایاں طور پر فروغ دیا۔ علاقائی طور پر پاکستان نے بھی ایسا ہی رویہ اپنا رکھا ہے اور 2004 میں اسلام آباد میں ہونے والی 12ویں سارک سربراہی کانفرنس کے بعد جب ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ یعنی سافٹا کا قیام عمل میں لایا گیا تو بہت سی توقعات تھیں کہ اس سے پاکستان کو علاقائی تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اب پاکستان اپنی پالیسی کچھ تبدیل کر رہا ہے، لیکن سافٹا کو اگر دیکھیں تو سافٹا ممبران جیسے کہ بھارت اور بنگلہ دیش دو طرفہ تجارت میں 2005 میں $2.5 ارب سے 2023 میں $16 ارب تک 600% سے بھی زیادہ اضافہ کا حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو تجارت $3 ارب کی اس وقت تھی اس کا حجم بھی 2/3 کم ہو گیا اور اب پاکستان معاشی فوائد حاصل کرنے کا خواہاں ہے تو اسے سنجیدگی سے اپنے باطنی نقطہ نظر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی خارجہ پالیسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ SCO اعلامیہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو تھا وہ اسلام آباد میں جو اعلامیہ اپنایا گیا یا جس کا اعلان کیا گیا اس نے عالمی معیشت میں خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹلائزیشن، مصنوعی ذہانت اور کامرس سے بڑی تبدیلیوں کو تسلیم کیا۔ رکن ممالک نے تحفظ پسند تجارتی اقدامات کا مقابلہ کرنے سمیت ان شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم کیا۔ تاہم پاکستان کو اس حوالے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگرچہ SCO کے زیادہ تر ممبران ڈیجیٹل تجارت اور کامرس جیسے اعلامیے میں ذکر کیے گئے شعبوں سے متعلق نئے معاہدوں پر جاری WTO مذاکرات میں سرگرم عمل ہیں، پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن در حقیقت پاکستان ابھی تک WTO کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے معاہدے پر دستخط کنندہ نہیں بن سکا۔ اس طرح کا پہلا معاہدہ 1997 میں ہوا جو اس کے بعد سے تنظیم کا سب سے کامیاب کثیر فریقی معاہدوں میں سے ایک بن گیا۔ WTO کے اندر تمام شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو ممبران ہیں پہلے سے ہی اس معاہدے کا حصہ ہیں۔
یہ کیا سرائیاں کہ ان تنظیموں کے رکن ممالک امریکی ڈالر میں تجارت سے علاقائی کرنسیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کو امریکی ڈالر کی کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ یہ بعید از قیاس ہیں۔ جیسا کہ حالات اس وقت ہیں، علاقائی کرنسی میں منتقلی کا امکان ابھی فی الحال بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ گو یہ برکس کے بناتے وقت بھی یہ خیال تھا کہ شاید ڈالر کے مقابلے میں برکس جو ہے وہ اپنی کرنسی لانچ کرے گا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان اپنی معاشی فلاح و بہبود کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے ان تنظیموں میں شمولیت کو ترجیح دینی چاہیے جو جیو پالیٹکس کے بجائے جیو اکنامکس کو ترجیح دے۔ لہذا علاقائی جامع اقتصادی شراکت داری RCEP کی رکنیت حاصل کرنا زیادہ دانشمندانہ ہوگا، جو بین الاقوامی تجارت اور بڑھتی ہوئی خوشحالی کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ توجہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کیوں ایشیا پیسیفک ممالک کی بھاری اکثریت نے اس تجارتی بلاک کا حصہ بننے کا انتخاب کیا ہے، جس کی قیادت بھی چین کر رہا ہے۔ ان مثالوں سے ایک اہم نقطہ جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ محض علاقائی یا کثیر جہتی بلاکس میں شامل ہونا خود بخود معاشی فوائد کی ضمانت نہیں دیتا۔ اگر پاکستان حقیقی معنوں میں معاشی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی موجودہ جو رکاوٹوں کی پالیسیاں ہیں اس سے ہٹ کر اور زیادہ اوپن پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اراکین کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اپنے تصویراتی جغرافیائی محل وقوع کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح اسے دنیا کی پاکستان کو یعنی دنیا کے سب سے بڑے جو سب سے زیادہ تحفظ پسند ممالک میں سے ایک کے طور پر اپنی جو مشکوک ساکھ ہے اس کو ختم کرنا اور مستقبل کے حوالے سے عالمی سطح پر مربوط معیشت میں تبدیل کرنے کی ضرورت۔ CPEC، BRI، SCO اور بہت سارے ایسے معاہدے یا ایسی تنظیمیں ہیں جن کا پاکستان حصہ بن رہا ہے اور وہ اپنی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو لبرلائز کر رہا ہے اور یہ آگے یقیناً آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس سپیڈ کو بڑھانے کے لیے اور جلد سے جلد یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے لیے پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل تجارت اور ای کامرس سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں میں سرگرمی سے حصہ لینا ہوگا۔ ان فعال اقدامات کے بغیر نئے بلاکس میں شامل ہونے کے نتیجے میں ٹھوس معاشی فوائد کی بجائے بہت کم جو حقیقی نتائج ہیں وہ برآمد ہو سکتے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ CPEC اور BRI اور ایسے بہت سارے معاہدے اور خاص طور پر چونکہ چین، روس اور سعودی عرب اور ان ممالک کے جو مفادات ہیں بلکہ افریقہ اور جو فار ایسٹ ہے اس کے بھی وہ پاکستان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور ان جڑنے کی وجہ بنیادی جو ہے وہ ظاہر ہے CPEC ہے، گوادر ہے، اور ان سارے جو ہمارا یہ کنیکٹیوٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کی اپنی جو یوتھ ہے اس کو بھی تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ان معاہدوں میں اس کا کردار ڈومینیٹنگ ہو، نہ کہ سیکنڈری، اور جو فوائد ہیں ان کی جو مقدار ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو تھوڑی سی ذرا مشکل ٹاپک تھا، تو شاید آپ اس کو پوری طرح میں واضح کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ بہرحال ہمارے اس کے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مختلف موضوعات پر، معاشی معاملات پر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔